حمد و ثنا کی بات فلسفہ قربانی یہ لفظ ہے قربان، یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ جب انتہا کی محبت ہو جائے تو پھر دوسرے پہ قربان بن جائے۔ اس کی مثال ضرور ہے کہ ماں بیٹے کو غسل دے رہی ہے، اب وہ غسل دے رہی ہے تو غسل دیتے ہوئے اسے مارتی بھی ہے، اس کو پکڑ کے جمہور دیا۔ اب اگر اس کا باپ سامنے بیٹھا ہو تو اسے کہا جائے کہ میرے بیٹے سے یہ سختی کر لی ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ اس کی میل اتار دی، اس کی میل اتار دی۔ اب جب میل اتارے گی ماں تو سختی کرتی ہے، اور جب غسل دے کر اسے کپڑے پہناتی ہے پھر سوارتی ہے تو پھر خود ہی کہتی ہے کہ میں تجھ پر قربان، میں تجھ پر قربان، یعنی یہ محبت کی اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اور قربان جو ہے یہ بر وزن فولاد ہے، اور بر وزن فولاد بر وزن رحمان ہے۔ قربان بر وزن فولاد اور فولاد بر وزن رحمان، یعنی رحمان اسی لیے رحمان کہا جاتا ہے کہ اس نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی ہے، ہر ایک کو عطا کیے جا رہا ہے۔ اب ایک تو بات یہ لفظ قربان کی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی، اس کے بعد ہے اثار، یعنی قربان ہونے کے بعد یا قربان کرنے کے بعد اثار کیا ہے؟ یہ قربان سے بھی اوپر والا لگا ہے کہ اب جسے آپ نے پیار سے قربان کیا، جس سے آپ نے محبت کی، اسے اپنی مرضی کے مطابق اپنے معبود کے نام پہ اسے قربان کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اسی کی وہ چیزیں جو قربان کی ہیں ان کو اس کے بدلے پہ قربان کرنا، یعنی مثال کے طور پہ گوشت ہے اور چیزیں تو اسے تقسیم کرنا۔ حالانکہ آپ نے تقسیم کس پہ کیا؟ جس کو قربان کی۔ اب قربان محبت کی انتہا ہے، وہ آپ کے پاس ہے، اب آپ نے اسے تقسیم کیا۔ اب تقسیم کرنے کے لیے کیا ہوا؟ وہاں پر تھوڑی سی فرق ہوئی، فرمایا کہ اس کے 3 حصے کر لو، ایک اپنے لیے کر لو، ایک اپنے رشتے داروں کے لیے کر لو، اور ایک مساکین کے لیے۔ اب بندے سب اللہ کے لیے، بندے سب اللہ کے، لیکن ذرا توجہ سے سمجھیں، بندے سب اللہ کے، میں نے جو قربانی کا حصہ رکھا مجھے پتہ نہیں کیا ثواب ملا، اس سے میں نے نہیں پڑھا، کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ چیز و اقدار نظر قربان ہو دیا تو کیا ملا؟ یہ بھی اس میں بھی ثواب ہے۔ اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ مساکین غریب لوگوں کو دیا تو اس کا جواب یہ آیا کہ آپ لوگوں نے گوشت مسکین کو نہیں دیا، اللہ فرماتا ہے مجھے دیا۔ اب یہ مقام دیکھیں کہ مجھے دیا، جو غریب والا تھا غریب کو دیا، مسکین کو دیا، یتیم کو دیا، کسی مستحق کو دیا، تو ہم نے یتیم کو نہیں دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے مجھے دیا۔ اب جب اللہ کو دیا جاتا ہے تو ہم اپنی توفیق سے دیتے ہیں، وہ اس کا جواب اپنی شان سے عطا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ اور اب قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہے کہ خود فنا ہونا اور دوسرے کو زندہ کرنا، خود فنا ہونا اور دوسرے کو زندہ کرنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ زمین کو اچھے طریقے سے بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، زمین تیار ہو جاتی ہے، پھر آپ بیج لیتے ہیں، اور بیج بھی کمزور نہیں لیتے، اچھا سب سے بیج لیتے ہیں، یعنی اگر گندم ہے تو سب سے اچھا بیج آپ لیں گے، اور وہ بیج لے کر پھر اس بیج کو صاف کریں، اور صاف کرنے کے بعد اب اس بیج کو آپ مٹی میں قربان کریں۔